اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ اللیل۔ پہلے ہی لفظ واللیل کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مضمون سورہ شمس سے اس قدر مشابہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کی تفسیر محسوس ہوتی ہیں۔ ایک ہی بات ہے جیسے سورہ شمس میں ایک طریقے سے سمجھایا گیا، اس سورہ میں دوسرے طریقے سے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں قریب قریب ایک ہی زمانے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کا موضوع زندگی کے دو مختلف راستوں کا فرق اور ان کا انجام اور نتائج کا اختلاف بیان کرنا ہے۔ یعنی ایک اچھا راستہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ برا راستہ ہے۔ مضمون کے لحاظ سے یہ سورت دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے آغاز سے آیت 11 تک ہے اور دوسرا حصہ آیت 12 سے آخر تک ہے۔ پہلے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی انسان دنیا میں عمل کر رہے ہیں وہ لازماً اپنے اخلاق کے لحاظ سے اسی طرح مختلف ہیں جیسے دن اور رات اور نر اور مادہ۔ یعنی ہر انسان جو ہے وہ مختلف عمل کر رہا ہے اور ہر ایک کی کوشش مختلف ہے۔ ہر شخص بڑی آسانی کے ساتھ یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایک قسم کی خصوصیت کس طرح کی زندگی کی نمائندگی کرتی ہے اور دوسری قسم کی خصوصیت اس کے برعکس کس دوسرے طرز زندگی کی علامت ہے۔ یہ دونوں نمونے ایسے چھوٹے چھوٹے خوبصورت فقروں میں بیان کیے گئے ہیں کہ سنتے ہی آدمی کے دل میں اتر جائیں اور زبان پر چڑھ جائیں۔ پہلی قسم کی خصوصیات یہ ہیں کہ آدمی مال دے، خدا ترسی کرے، پرہیزگاری کرے اور بھلائی کو بھلائی مانے۔ اور دوسری قسم کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ بخل کرے، خدا کی رضا اور ناراضگی کی فکر سے بے پرواہ ہو جائے اور بھلی بات کو جھٹلا دے۔ پھر بتایا گیا کہ یہ دونوں طرز عمل ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اپنے نتائج کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ جس قدر یہ اپنی نوعیت میں الگ ہیں اسی قدر ان کے نتائج بھی الگ ہیں۔ پہلے طرز عمل کو جو شخص یا گروہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی کے صاف اور سیدھے راستے کو آسان کر دے گا، یہاں تک کہ اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گی اور بدی کرنا مشکل ہو جائے گی۔ اور دوسری طرز عمل کو جو بھی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو سخت راستے کی طرف آسان کر دے گا، یہاں تک کہ اس کے لیے بدی آسان ہو جائے گی اور نیکی مشکل ہو جائے گی۔ دنیا کا یہ مال جس کے پیچھے آدمی جان دیتا ہے، آخر قبر میں تو اس کے ساتھ جانے والا نہیں، مرنے کے بعد یہ اس کے کس کام آئے گا۔ اللہ نے دنیا کی اس امتحان گاہ میں انسان کو بے خبر نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے یہ بتا دینا اپنے ذمہ لیا ہے کہ زندگی کے مختلف راستوں میں سے سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اس کے ساتھ یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی کہ اپنا رسول اور اپنی کتاب بھیج کر اس نے اپنی یہ ذمہ داری ادا کر دی ہے، کیونکہ رسول اور قرآن دونوں ہدایت دینے کے لیے سب کے سامنے موجود تھے۔ دوسری حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ دنیا مانگو گے تو وہ بھی اسی سے ملے گی اور اگر آخرت مانگو گے تو وہ بھی وہی دے گا۔ یہ فیصلہ کرنا تمہارا اپنا کام ہے کہ تم اس سے کیا مانگتے ہو۔ تیسری حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو بدبخت اس بھلائی کو جھٹلائے گا جسے رسول اور کتاب کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے اور اس سے منہ پھیرے گا، اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے۔ اور جو خدا ترس آدمی پوری بے غرضی کے ساتھ اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنا مال راہ خیر میں استعمال کرے گا، اس کا رب اس سے راضی ہوگا اور اسے اتنا کچھ دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔
واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا، در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ یہ وہ بات ہے جس پہ رات اور دن اور نر اور مادہ کی پیدائش کی قسم کھائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح رات اور دن اور نر اور مادہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان میں سے ہر دو کے آثار نتائج جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں، اسی طرح تم لوگ جن راہوں اور مقصد میں اپنی کوششیں کر رہے ہو وہ بھی اپنی نوعیت کے لحاظ سے مختلف ہیں اور اپنے نتائج کے اعتبار سے متضاد ہیں۔ اور یہ تمام مختلف کوششیں جو ہیں ان کی دو بڑی اقسام ہیں جس میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تو جس نے مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا۔ اخلاق اور اعمال میں بھلائی کیا ہے؟ اخلاق یہ کہ ہم جو بھی بات کریں، جس سے بھی بات کریں، بھلے طریقے سے کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلے انسان کو جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنے اخلاق کو دیکھ لینا چاہیے، باہر دیکھنے کی اسے ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اخلاق کے بعد کیا چیز آتی ہے؟ اعمال۔ اعمال بھی اگر وہ اپنے دیکھے کہ اس کے عمل جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، خیر کی طرف، صلاح کی طرف جا رہے ہیں یا کسی اور طرف جا رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کی طرف جا رہے ہیں، اور دن بدن اس کی زندگی میں جو ہے وہ دشمنیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور دوستیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، رشتے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ اب یہ جو آدمی ہے جس کے بارے میں پہلے بیان کیا گیا ہے، اس قسم کے نتیجے پہ پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کو آسان کر دیں گے، جو انسان کی فطرت کے مطابق ہوگا، جو چیز اس کی پسند ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس راستے کو کر دیں گے، جو اس خالق کی مرضی کے مطابق بھی ہوگا جس نے انسان کو اور ساری کائنات کو بنایا ہے، جس میں انسان کو اپنے ضمیر سے لڑ کر نہیں جلنا پڑتا، جس میں انسان اپنے جسم اور جان اور عقل کی قوتوں پر زبردستی کر کے ان سے وہ کام نہیں لیتا جس کے لیے یہ طاقتیں اس کو نہیں بخشی گئی ہیں، بلکہ وہ کام لیتا ہے جس کے لیے در حقیقت یہ اس کو بخشی گئی ہیں، جس میں انسان کو ہر طرف اس جنگی کشمکش سے پیش نہیں آنا پڑتا جو گناہوں سے بھری ہوئی زندگی میں پیش آنا پڑتا ہے، بلکہ انسان معاشرے میں ہر قدم پر صلح اور آسانی پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے جو آدمی اپنا مال خلق خدا کی بھلائی کے لیے استعمال کر رہا ہے، جو ہر ایک سے نیک سلوک کر رہا ہے، جس کی زندگی جرائم سے، فسق اور فجور سے، بدکاری سے، شراب نوشی سے، زنا سے پاک ہے، جو اپنے معاملات میں سچا ہے، جو کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتا، بدعہدی نہیں کرتا، بے وفائی نہیں کرتا، جس سے کسی کو خیانت کا ڈر نہ ہو، ظلم اور زیادتی کا اندیشہ نہ ہو، جو ہر شخص کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے اور کسی کو اس کی سیرت اور کردار پر انگلی رکھنے کا موقع نہ ملے، وہ خواہ کیسے ہی بگڑے ہوئے معاشرے میں رہتا ہو، بہرحال اس کی قدر ہو کر رہتی ہے، اس کی طرف دل کھنچتے ہیں، نگاہوں میں اس کی عزت قائم ہو جاتی ہے، اس کا اپنا دل بھی مطمئن ہوتا ہے اور معاشرے میں بھی اس کو وہ عزت حاصل ہوتی ہے جو کبھی کسی بدکار آدمی کو حاصل نہیں ہوتی۔ یہی بات ہے کہ جو سورہ نحل میں فرمائی گئی، جو شخص نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن ہو، اس سے ہم اچھی زندگی بسر کرائیں گے۔ اور اسی بات کو سورہ مریم میں یوں بیان کیا گیا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ پھر یہی وہ راستہ ہے جس میں دنیا سے لے کے آخرت تک انسان کے لیے راحت ہوگی، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ عارضی نہیں ہوگا، وقتی نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔
اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اسے اس راستے پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب وہ بھلائی کی تصدیق کر کے فیصلہ کر لے گا کہ یہی راستہ میرے لائق ہے اور برائی کا راستہ میرے لائق نہیں ہے، اور جب وہ عملاً مال خرچ کرے گا، تقویٰ کی زندگی اختیار کر کے یہ ثابت کر دے گا کہ اس کی یہ تصدیق سچی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ ویسے بھی ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کبھی ہمیں کوئی نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں ان نیک اعمال کو، تو پھر ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہماری زندگی سے کوئی بھی نیکی کا عمل ختم ہوتا ہے تو ہماری زندگی میں مشکلات شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے آدمی کے لیے پھر گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور نیکی کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے سامنے حرام مال پیش کیا جائے گا تو وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ نفع کا سودا ہے، بلکہ اسے محسوس ہوگا کہ یہ آگ کا انگارہ ہے جسے وہ ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو حرام کا مال جو ہے اس کی آفرز آتی رہتی ہیں، اور دائیں بائیں آفیسز میں، اور چاہے وہ پرائیویٹ ہوں یا گورنمنٹ کے آفیسز ہوں، جو بھی ہے، تو وہ ان آفرز کو قبول کر لیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ اگر ایسے شخص کے سامنے بدکاری کے مواقع آئیں تو وہ انہیں لذت حاصل کرنے کے مواقع سمجھ کر ان کی طرف نہیں لپکے گا، بلکہ جہنم کے دروازے سمجھ کر اس سے دور بھاگے گا۔ نماز اس پر گراں نہیں ہوگی، یعنی بھاری نہیں ہوگی، بلکہ اسے چین نہیں آئے گا جب تک وہ وقت آنے پر وہ اس کو ادا نہ کر لیں۔ اس سے بھی ہمیں یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کہ اگر آپ کو نماز نہ پڑھ کے اگر آپ کو سکون ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں جو ہے وہ نیکی کی کوئی بھی خواہش نہیں ہے، اور آپ آرام سے بغیر نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں اور آپ کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل میں نفاق بھی ہے، جس کی وجہ سے نیکی کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے اس کا دل نہیں دکھے گا، جو نیک انسان ہے اس کا دل نہیں دکھتا زکوٰۃ دیتے ہوئے، بلکہ اپنا مال اس سے ناپاک محسوس ہوتا رہتا ہے جب تک وہ اس میں سے زکوٰۃ نہ نکال دے۔ غرض ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس راستے پر چلنے کی توفیق ملتی ہے، اور اس کے لیے حالات بھی آسان کر دیے جاتے ہیں، اور اس کی مدد بھی کی جاتی ہے، کبھی کبھی غائبانہ طور پہ بھی اس کی مدد کی جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پہلے سورہ بلد میں راستے کو دشوار گزار گھاٹی کہا گیا، اور یہاں اس کو آسان راستہ قرار دیا گیا۔ ان دونوں باتوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس راہ کو اختیار کرنے سے پہلے یہ آدمی دشوار گزار گھاٹی میں چڑھ رہا تھا، کیونکہ وہ اپنی نفس کی خواہش پر عمل کر رہا تھا، اور وہ دنیا پرست تھا، اور ہر ایک کے سے جو اس کا معاملہ تھا، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، گھر والوں سے، سب سے جو تھا وہ لڑائی جھگڑے کا تھا، اور سب سے بڑھ کر شیطان سے۔ شیطان اس کے راستوں میں آسانی سے رکاوٹیں پیدا کر رہا تھا اور اس کو ڈرا بھی رہا تھا، لیکن جب انسان بھلائی کی تصدیق کر کے اس پر چلنے کا عزم کر لیتا ہے اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی یعنی اللہ کا ڈر، اور اس میں وہ پختہ عزم بھی کرتا ہے، تو اس گھاٹی پر چڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اب جو ہے وہ بالکل اپوزٹ قسم کے انسان کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ انسان جو ہے ہر طرح سے مختلف ہے۔ بخل سے مراد محض وہ بخل نہیں ہے جس کے لحاظ سے عام طور پر لوگ اس آدمی کو بخیل کہتے ہیں، جو مطلب روپیہ جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے اور اسے نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ بچوں پر، بلکہ اس جگہ بخل سے مراد خدا اور کے راہ میں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مال خرچ نہ کرنا۔ اس لحاظ سے وہ شخص بھی بخیل ہے جو اپنی ذات پر، اپنے عیش و آرام پر، اپنی دلچسپیوں پر اور تفریحوں پر
خوب دل کھول کے مال لٹاتا ہے، مگر کسی نیک کام کے لیے اس کی جیب نہیں کھلتی۔ یعنی کہ اس کو اگر کسی نیک کام کے لیے اسے کہہ دیا جائے کہ تھوڑا سا صدقہ دے دو یا زکوٰۃ دے دو، تو وہ ان باتوں کو ناگوار اس کو محسوس ہوتی ہیں یہ باتیں۔ اور اگر کبھی وہ کوئی نیکی کے کاموں میں خرچ بھی کر لیتا ہے تو اسے یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس کا بدلہ فوراً مل جائے، یا میری شہرت ہو جائے، یا میرا نام ہو جائے، اور دنیا میں مجھے اس کا فائدہ حاصل ہو جائے۔ ایسے شخص اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ اس راستے کو سخت اس لیے کہا گیا کہ اس پہ چڑھنے والا اگرچہ مادی فائدوں اور دنیاوی لذتوں اور بظاہر کامیابیوں کے لالچ میں اس کی طرف جاتا ہے، لیکن اس میں ہر وقت اپنی فطرت سے، اپنے ضمیر سے، خالق کائنات کے بنائے ہوئے قوانین سے اور اپنے گرد و پیش کے معاشرے سے اس کی جنگ برپا رہتی ہے۔ نہ ایسے شخص کے اندر کوئی دیانتداری ہے، نہ کوئی شرافت ہے، کوئی اچھا اخلاق بھی نہیں ہے، صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایسا شخص آپ کو اکثر خاندانوں میں نظر آئے گا جو دوسروں کی عزتوں پر دسترازیاں کرتا ہے، اور اپنی نگاہ میں تو وہ خود ذلیل ہے ہی، اور جس معاشرے میں وہ رہتا ہے اسے بھی قدم قدم پر لڑ کر اس سے آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور اس کے دل میں کوئی خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، کسی کی عزت اور محبت کا لحاظ نہیں ہے، اور اس کے جو دوست ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں۔ یہ ایک خبیث آدمی کی مثال ہے۔ ایسے شخص کو آپ دیکھیں گے کہ باہر کی دنیا بھی اپنا دشمن نظر آتی ہے، اور دوسری طرف ایک اندر اس کے کشمکش چل رہی ہے۔ یہ جو فرمایا گیا کہ ایسے شخص کو ہم سخت راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس سے بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق چھین لی گئی ہے، برائی کے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں، اسی کے اسباب اور وسائل اس کے لیے فراہم کر دیے گئے ہیں۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اس کے لیے آسان ہوگا اور نیکی کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایسے ہوگا جیسے اس کی جان بن رہی ہے۔ اسی کیفیت کو دوسری جگہ قرآن میں ایسے بیان کیا گیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسے بھیجتا ہے کہ جیسے اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ کبھی آپ ہائٹ کی طرف گئے ہوں، اوپر کی طرف، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جتنا زیادہ آپ ہائٹ پر چڑھیں گے اتنا زیادہ آکسیجن لیول جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا اور سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح اس انسان کے لیے دنیا کی زندگی میں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، زندگی اس پر تنگ ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے کہ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر فرما بردار بندوں کے لیے نہیں۔ اور منافقین کے متعلق فرمایا وہ نماز کی طرف آتے بھی ہیں تو کس طرح آتے ہیں؟ سستی سے، اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں تو خوشی سے خرچ نہیں کرتے، اور یہ کہ ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، یعنی ان کو جیسے کوئی فائن پڑ گیا ہے، کوئی پینلٹی پڑ گئی ان کے اوپر۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ ایک روز اسے بہرحال مرنا ہی ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہی ہے، جیسے اس نے یہاں اپنے عیش کے لیے فراہم کیا ہوا تھا۔ اگر وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ کما کر ساتھ نہ لے کے گیا تو وہ اس کا مال اس کے کس کام آئے گا۔ قبر میں تو کوئی جائیداد نہیں جائے گی نا، کوئی جمع پونجی نہیں جائے گی، آپ کے کوئی ڈالرز نہیں جائیں گے، کوئی زیور نہیں جائے گا ساتھ میں، کوئی روپیہ پیسہ نہیں جائے گا، کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، اِنَّ بے شک علینا ہم پر للہدیٰ، البتہ راہ دکھانا ہے، یعنی راستہ بتانا ہے۔ انسان کا خالق ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے خود
اپنی حکمت، اپنے عدل اور اپنی رحمت کی بنا پر اس بات کا ذمہ لیا ہے، اس کو دنیا میں بنجر نہیں چھوڑے گا بلکہ اسے بتا دے گا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راہیں کون سی، نیکی کیا ہے اور بدی کیا، حلال کیا ہے اور حرام کیا، کون سی روش اختیار کر کے وہ فرمان بردار بن سکتا ہے اور کون سا رویہ اختیار کر کے وہ نافرمان بن جائے گا۔ یہی بات ہے جسے سورہ نحل میں یوں بیان کیا گیا ہے، آیت نمبر 9، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ وَإِنَّا لَنَا الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہمارے لیے آخرت اور دنیا، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ اس کے کئی مفہوم ہیں اور وہ سب صحیح ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا سے آخر تک تم کہیں بھی ہو ہماری گرفت سے باہر نہیں، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے باہر نہیں، کیونکہ دونوں جہانوں کا مالک اللہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ہماری ملکیت دنیا اور آخرت دونوں پر بہرحال قائم ہے، خواہ تم ہماری بتائی ہوئی راہ پر چلو یا نہ چلو۔ گمراہی اختیار کرو گے تو ہمارا کچھ نہ بگاڑو گے، اپنا ہی نقصان کرو گے، اور اگر سیدھا راستہ اختیار کرو گے تو ہمیں کوئی نفع نہیں پہنچاؤ گے، خود ہی نفع اٹھاؤ گے۔ تمہاری نافرمانی سے ہمارے ملکیت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی یا بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اور تمہاری فرمانبرداری سے اس میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا یہ کہ دونوں جہانوں کے مالک اللہ ہی ہے، دنیا چاہو گے تو وہ بھی ہم ہی سے تمہیں ملے گی، اور آخرت کی بھلائی چاہو گے تو اس کا دینا بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ اسی بات کو سورہ آل عمران میں آیت نمبر 145 میں اس طرح بیان کیا گیا، جو شخص ثواب دنیا کا ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم آخرت میں دیں گے۔ اور اسی کو سورہ شعراء میں اس طرح بیان کیا گیا، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فَأَنذَرْتُكُمْ پس میں تمہیں ڈراتا ہوں، نَارًا تَلَظَّىٰ بھڑکتی ہوئی آگ سے، لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، لا نہیں یصلاھا داخل ہوگا اس میں الا مگر، اشقی بدبخت، الذی کذب وتولی جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اور عنقریب اس سے بچا لیا جائے گا پرہیزگار، الذی یؤتی مالہ یتزکی جو دیتا ہے اپنا مال پاک کرنے کو۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ اور رسول کی تعلیمات کو جھٹلا دے اور اطاعت کی راہ سے منہ پھیر لے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو نہ صرف ایمان لائے بلکہ انتہائی خلوص کے ساتھ کسی ریاکاری اور نام و نمود کے بغیر صرف اللہ کے لیے اپنا جو مال ہے وہ خرچ کرے، وہ اللہ کے ہاں پاکیزہ انسان قرار پائے گا۔ یہ دونوں کردار اس وقت مکہ کے معاشرے میں سب کے سامنے موجود تھے، اور دیکھا جائے تو آج بھی یہ کردار موجود ہے معاشرے میں۔ اس لیے کسی کا نام لیے بغیر لوگوں کو بتایا گیا کہ جہنم کی آگ میں دوسرا کردار والا نہیں بلکہ پہلے کردار والا ہی جھلسے گا، اور اس آگ سے پہلے کردار والا نہیں بلکہ دوسرے کردار والا ہی دور رکھا جائے گا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ وَمَا اور نہیں لِأَحَدٍ کسی کے لیے عِندَهُ اس پر من نعمت سے تُجْزَىٰ بدلہ دیا جائے، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ مگر چاہیے کہ وجہ ربی اپنے رب کی رضا کے لیے، اعلیٰ بلند اور برتر،
وہ تو صرف اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ یہ اس پرہیزگار آدمی کے خروص کو مزید بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنا مال جن لوگوں پر خرچ کرتا ہے ان کا کوئی احسان پہلے سے اس پر نہ تھا، بلکہ وہ اس کا بدلہ چکانے کے لیے یا آئندہ ان سے مزید فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو تحفے نہیں دے رہا تھا اور دعوتیں نہیں دے رہا تھا، بلکہ وہ اپنی رب کی رضائی کے لیے ایسے لوگوں کی مدد کر رہا تھا جن کا نہ پہلے اس پر کوئی احسان تھا نہ آئندہ ان سے وہ کسی احسان کی توقع رکھتا ہے۔ اس کی بہترین مثال حضرت ابوبکر کا یہ فعل ہے کہ مکہ میں جن غلاموں اور لونڈیوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اس قصور میں جن کے مالک ان پر بے تحاشا ظلم توڑ رہے تھے، ان کو خرید کر وہ آزاد کر دیتے تھے تاکہ وہ ان کے ظلم سے بچ جائیں۔ ابن جریر اور ابن عساکر نے حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابوبکر کو اس طرح ان غریب غلاموں اور لونڈیوں کی آزادی پر روپے خرچ کرتے دیکھ کر ان کے والد نے ان سے کہا، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزور لوگوں کو آزاد کر رہے ہو، اگر مضبوط جوانوں کی آزادی پر تم یہ پیسے خرچ کرتے تو وہ تمہاری قوت بنتے۔ اس پر حضرت ابوبکر نے ان سے کہا، اے ابا جان، میں تو وہ اجر چاہتا ہوں جو اللہ کے ہاں ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ اور عن قریب یرضیٰ راضی ہوگا۔ اس آیت کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ ایک یہ کہ ضرور اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ عن قریب اللہ اس شخص کو اتنا کچھ دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔